الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم لقد من الله على المؤمنين تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا ایمان والوں پر۔ کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول بھیجا، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجا ان میں سے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول ان پر قرآن آیات پڑھ کر سناتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ علماء نے لکھا اللہ تعالیٰ نے بندوں پر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربہ ارب نعمتیں نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت کو بیان کر کے احسان نہیں جتلایا کہ دیکھو بندے ہم نے تمہیں یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، لیکن ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے ایسی بیان کی، وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر احسان جتلایا ہے کہ دیکھو میرے بندوں، میں نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا۔ اچھا، وہ نعمت ہے بھی ایسی نعمت کہ اللہ کے خزانوں میں وہ نعمت ایک ہی ہے، باقی نعمتیں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں ہیں، لیکن وہ نعمت اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھی، دوسری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا جب ذکر کیا تو بندوں پر احسان جتلایا۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہمارے پیارے نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی نعمت ہے کہ وہ اللہ کے خزانے میں صرف ایک ہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس نعمت کا ذکر کیا، احسان جتلایا، اے میرے بندو تم دیکھتے نہیں ہو ہم نے تم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا آخری نبی اور پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اندر مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے
دنیا آخرت میں سعادتوں کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑ کر جن لوگوں نے زندگی گزاری ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے پیارے نبی کی سیرت کو اپنائیں۔ وہ صرف ہمارے نماز کے امام نہیں ہے۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگوں دیکھو میں کیسی نماز پڑھتا ہوں، جیسی نماز میں پڑھتا ہوں میں تمہارا امام ہوں، ویسی نماز تم پڑھو۔ تو اب نبی علیہ السلام صرف نماز کے امام نہیں ہیں، ساری زندگی کے امام ہیں۔ لہذا زندگی کا جو پہلو جو آدمی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ کوشش کرے گا کہ ان کی نقل کرے، ان کے طریقے کو اختیار کرے، اللہ اس کو کبھی ناکام نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور سیرت تو ایسی ہے کہ کوئی بندہ اس کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا، ساری زندگی بیان کرے حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اجمالی باتیں وہ اس جمعے میں تھوڑا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کب ہے، وفات کب ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، ہر مشہور چیز صحیح نہیں ہوتی، ہر مشہور بات صحیح نہیں ہوتی۔ ابھی یہ 12 ربیع الاول مشہور ہے نا، ولادت یہ کبھی بھی نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو بزرگ سفید ریش ہیں، کچھ عرصہ پہلے اس کا نام تھا 12 وفات۔ کیا نام تھا؟ کچھ عرصہ پہلے لوگ اس کو کہتے تھے 12 وفات۔ تو یہ 12 ربیع الاول یہ وفات کا دن ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن وہ 9 ربیع الاول ہے جو کل گزرا ہے۔ راجے صحیح قول کے مطابق نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہے 9 ربیع الاول، 20 اپریل 571 عیسوی ہے، 9 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، اور وفات وہ 12 ربیع الاول ہے۔ بہرحال نبی علیہ الصلاۃ والسلام 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے تھے کہ والد پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ عبداللہ، بعض لوگ تو ہوتے ہیں نا یتیم، چھوٹے ہوتے ہیں، نابالغ ہوتے ہیں، باپ اٹھ جاتا ہے، اور ہمارا نبی کیسا یتیم ہے، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے، پہلے ہی اللہ نے باپ کا سہارا لے لیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر ہے 6 سال۔ اب 6 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی 6 سال کی عمر میں۔ پھر 8 سال کی عمر ہے، اب دادا ہے، وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ماں کی جگہ بھی ہے، باپ کی جگہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام کا ہر لحاظ میں خیال کرنے والے دادا عبد المطلب 8 سال 3 ماہ 10 دن آپ کی عمر تھی، اللہ نے دادا کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ اب نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام 12 سال کی عمر ہے، شام کا سفر ہوا چچا کے ساتھ، راستے میں تھے، ایک جگہ میں قیام کیا۔ ٹائم ہمارا بہت مختصر ہوتا ہے، ہم ٹائم کے پابند ہیں، اتنے وقت میں تو یہ 2 مضمون بھی نہیں بیان ہو سکتے۔ شام کے سفر میں نبی علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال، اور ابھی نبوت ملنے کو کتنے سال باقی ہیں؟ 28 سال۔ 12 سال کی عمر ہے، شام کے سفر میں جا رہے ہیں، چچا ابو طالب ساتھ ہے، تو ایک جگہ میں راستے میں قیام کیا، تو اس جگہ میں ایک بڑا عیسائی راہب رہتا تھا، بحیرہ، اس کی اونچی ایک جگہ تھی، وہاں پر بس اللہ کی بندگی میں لگا ہوا تھا، دنیا سے بالکل قطع تعلق ہو کر اللہ کی یاد میں لگ جاتے تھے۔
اس کو راہب کہتے تھے۔ یہ پہلے بھی یہ لوگ مکہ والے جاتے تھے سفر میں، لیکن وہ بحیرہ راہب اپنے جو عبادت خانہ ہے اس سے نکل کر کبھی آتا نہیں تھا ان کے پاس۔ اس دفعہ جب نبی علیہ السلام کی عمر 12 سال ہے، یہ قافلے نے قیام کیا، وہ بحیرہ راہب اپنے عبادت خانے سے نکل کر نیچے آیا اور سارے لوگوں کو ایک ایک آدمی کا چہرہ دیکھتا ہے، پیشانی دیکھتا ہے، جس طرح کوئی آدمی کوئی چیز تلاش کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا اس قافلے میں کوئی بندہ اور بھی ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں ہے۔ کون ہے؟ یہ جو مکہ کے سردار ہیں ابو طالب ان کا بھتیجا ہے۔ بھئی وہ کہاں ہیں؟ وہ شاید اونٹوں کے ساتھ تھوڑا آگے نکلے ہوں گے۔ اچھا، تو ان کو بلایا۔ روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب آئے سخت دھوپ تھی، کڑکتی دھوپ تھی، اب سب لوگ درختوں کے سائے میں بیٹھے تھے۔ تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے کوئی سائے کی جگہ نہیں ہے، تو اب وہ راہب دیکھتا ہے نبی علیہ السلام جب تشریف لائے ایک جگہ میں دھوپ میں بیٹھ گئے، تو ایک درخت کا سایہ اور لوگوں سے ہٹ کر نبی علیہ السلام پر آ گیا۔ اس راہب نے بحیرہ نے لوگوں سے کہا یار اس لڑکے پر غور کرو۔ لوگوں نے کہا کیا غور کریں؟ کہا آپ نے غور نہیں کیا، یہ سایہ لوگوں پر تھا، اور جب یہ لڑکا جس کا نام آپ کہتے ہو محمد ہے اور ابو طالب کا بھتیجا ہے، جب یہ آ کر بیٹھا ہے اور درخت کا سایہ اس پر آ گیا، تو پھر کہا اس کا جو ذمہ دار ہے ابو طالب ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ ابو طالب ہے، مکہ کے سردار ہیں۔ اس سے کہا کہ اے مکہ کے سردار، آپ اس لڑکے کو شام میں لے کر نہ جاؤ۔ کیوں؟ وہ بحیرہ راہب کہنے لگا کہ یہ جو لڑکا ہے اللہ اس کو نبوت عطا کرے گا، جتنی آخری نبی کی نشانیاں میں دیکھتا آ رہا ہوں، یہ راستے میں جس درخت سے گزرتا تھا وہ درخت اس کو سجدہ کرتا تھا، اور درخت جو ہے وہ جھکتا نہیں ہے سوائے نبی کے، کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ اور پھر ساری نشانیاں پیشانی کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ آخری نبی کی اس میں موجود ہے۔ لہٰذا جب آپ اس کو شام میں لے کر جاؤ گے، اور یہودی جو ہیں وہ دین میں بڑے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اگر اس کو میں نشانیوں سے پہچان لیا تو اس کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال یہ نبی علیہ السلام کی ابتدائی زندگی ہے۔ تو ابو طالب نے اس کی بات کو سنا اور نبی علیہ السلام کو واپس مکہ میں لے آئے۔ یہ 12 سال کی آپ کی عمر تھی، یہ شام کا سفر تھا۔ پھر نبی علیہ السلام نبوت سے پہلے تجارت کرتے تھے، بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کیے، اور ایک دو دفعہ حضرت خدیجہ جو مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی ان کا مال لے کر آئے، اس کو بہت فائدہ ہوا۔ جو اس کے خادم ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ ایسا امانتدار بندہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تو حضرت خدیجہ نے خود مطالبہ کیا، تو نبی علیہ السلام کا نکاح شادی ان سے ہوئی۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی، اور وہ خدیجہ بیوہ تھی، اس کی شوہر فوت ہو گئے تھے، ان کی عمر تھی 40 سال۔ پھر نبی علیہ السلام کی عمر 28 سال کی تھی، آپ کے پہلے بیٹے قاسم پیدا ہوئے۔ 30 سال کی تھی آپ کی بڑی بیٹی زینب پیدا ہوئی۔ 32 سال کی عمر تھی حضرت عبداللہ آپ کے دوسرے بیٹے پیدا ہوئے۔ پھر 33 سال کی عمر میں آپ کی دوسری بیٹی رقیہ پیدا ہوئی۔ 34 سال کی عمر میں آپ کی تیسری بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئی، اور 35 سال کی عمر میں سب سے آخری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، چاروں بیٹیوں میں جو سب سے چھوٹی بیٹی ہیں وہ پیدا ہوئی۔ 40 سال کی آپ کی عمر تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور 3 سال تک نبی علیہ السلام خفیہ دعوت دیتے رہے۔ 3 سال کے بعد حکم ہوا بھائی اب اعلانیہ لوگوں کو دعوت دے۔ جب اعلانیہ دعوت دینا شروع کی، اب لوگوں نے پریشان کرنا شروع کیا، تو نبی علیہ السلام نے لوگوں کو اجازت دی انفرادی طور پر، بھائی جو کوئی ہجرت کرنا چاہتے تو ہجرت کر لے۔ کچھ لوگوں نے اس وقت حبشہ کی ہجرت کی،
پھر جب نبوت کا 7واں سال تھا، اب جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو کافروں نے مشورہ کیا کہ یہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دین تو دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ہمارے دین سے لوگ پھرتے جا رہے ہیں، ایسا کرو ان سے بائیکاٹ کرو۔ تو سوشل بائیکاٹ کیا۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ قید رہے، آپ کا خاندان قید رہا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا اور ان کو اجازت نہیں تھی، ان پر نہ کوئی چیز نہ ان سے خریدنی ہے، نہ ان کو کوئی چیز بیچنی ہے۔ فرماتے ہیں ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے، ہمارا حال یہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نبوت کے 10ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ کے چچا ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن کہتے ہیں، غم کا سال، کہ نبی علیہ السلام پر اتنا غم آیا۔ تو ساری زندگی کا سہارا بننے والی بیوی تھی خدیجہ، وہ بھی رخصت ہو گئی، چچا ابو طالب بھی رخصت ہو گئے۔ جب نبوت کا 12واں سال تھا، یعنی آپ کی عمر تھی 52 سال، اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کا سفر کرایا، ہجرت سے 1 سال پہلے۔ اور نبوت کے 13ویں سال اللہ نے حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ کی طرف نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اور پھر ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مدینہ شریف میں آ کر 1 ہجری میں سب سے پہلے مسجد بنائی ہے، مسجد نبوی۔ اور نماز کا بلانے کا کوئی خاص طریقہ نہیں تھا، بس ایک خاص وقت میں اندازے سے لوگ جمع ہو جاتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے۔ ایک دن نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نے مشورہ کیا، یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، تو نماز کی طرف بلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ بعض نے کہا آگ جلا دیتے ہیں، جب لوگ آگ دیکھیں گے جمع ہو جائیں گے۔ تو فرمایا گیا بھئی یہ آگ جلانا تو مجوسیوں کا کام ہے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، آتش پرست۔ کسی نے کہا ناقوس بجاؤ، وہ تو یہودی بجاتے ہیں۔ کسی نے کہا فلاں جو ہے وہ کرن بجاؤ، وہ تو عیسائی بجاتے ہیں، ایک خاص قسم کا سینگ ہوتا ہے، اس میں آواز لگاتے ہیں جس طرح باجا ہوتا ہے۔ بہرحال صحابہ اسی فکر میں رات کو سو گئے۔ تو 10 سے زیادہ صحابہ نے خواب دیکھی، خواب میں اذان سنی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ان کا نام ہے۔ فرماتے ہیں وہ اس غم میں نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ پیا، اسی غم میں رات کو سو گئے کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ وہ دیکھتے ہیں خواب میں ایک فرشتہ ہے، اس کے ہاتھ میں وہی باجا ہے ناقوس۔ تو فرشتے سے کہتے ہیں کہ آپ اس کو فروخت کرتے ہو؟ تو فرشتہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں گے اس سے؟ تو یہ عبداللہ فرما رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس کو بجائیں گے، لوگوں کو نماز کے لیے بلائیں گے۔ تو اب آگے سے وہ فرشتہ جواب دیتا ہے میں آپ کو اس سے بہتر طریقہ نہ بتلاؤں؟ جی بتائیں۔ تو فرشتے نے انگلیاں ڈال دی اپنے کانوں میں، اب اذان شروع کی، اللہ اکبر، اللہ، پوری اذان دی۔ جب صبح کو اٹھے تو دوڑتے ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اپنی خواب سنائی۔ روایت میں آتا ہے وہ خواب سنا رہے تھے، ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ چادر اپنی گھسیٹتے وہ بھی آئے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھی ہے۔ فرمایا خواب اذان کے بارے میں دیکھی ہوگی؟ جی ہاں۔ فرمایا عبداللہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ اس طرح تقریباً 10 سے زیادہ صحابہ نے خواب دیکھی، خواب میں اذان۔ یہ 2 ہجری میں اذان کا طریقہ یہ اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا، اور 3 ہجری میں زکوٰۃ کا حکم آیا۔ 4 ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ سے نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ یہ تفصیلی پھر حالات ہیں، ابھی تو وقت نہیں ہے، وقت برابر ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ موقع ملا اگلے جمعے میں اس کو آگے اسی تفصیل سے بیان کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت یہ تو ایمان کا جز ہے۔ اور محبت کتنی؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتنی محبت کہ اپنی جان جو سب سے زیادہ انسان کو قیمتی ہوتی ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، حضور نے فرمایا جس بندے کو میرے ساتھ محبت اس سے زیادہ نہیں ہوگی وہ مومن بھی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کی زندگی کو اپنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔